جیسا بھائی نے بتایا میرا نام پاسٹر مورس ہے اور فرانس آباد چرچ سے میرا تعلق ہے، اور سن 2006 سے ہم لائف ورڈ مشن ٹیم کے ساتھ ہیں۔ آج خدا کا شکر ہے کہ ان کے سامنے خدا کے پاک کلام کو بیان کرنے کا موقع ملا ہے، اگرچہ یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے ان کے وسیلے سے سنی ہیں، سیکھی ہیں، اور ہمیں پاک کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا جو ہے وہ شعور ملا ہے، سمجھ ملی ہے۔ بے شک اس سے پہلے بھی ہم لوگ خدا کے پاک کلام سے تعلق رکھتے تھے، خاندانوں میں، مسیحی خاندانوں میں ہماری پیدائش ہوئی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس طور سے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننا چاہیے تھا ہم ناواقف تھے، باوجود کہ ہمارے پاس بڑے بڑے جو ہیں وہ ٹائٹل تھے، بڑے بڑے القاب تھے، لیکن اس کے باوجود خدا نے موقع دیا کہ ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھیں اور آج خداوند کے پاک کلام کو سمجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے سمجھ پائیں۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہولینس، یعنی پاکیزگی، اور اس سے متعلق ہم لوگ سیکھیں گے۔ اور اس کے لیے میں نے جس حوالے کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پطرس کے پہلے خط میں سے، پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 13ویں سے 16ویں آیت ہے، باقی بھی چند آیات ہیں جو ہم اس کے بعد پڑھیں گے، سنیں گے۔ میرا آپ سب سے درخواست ہے کہ ذرا میرے ساتھ پڑھیں، سارے مل کے پڑھیں ذرا، اگر پاک کلام اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی شاشوں کا پہنا رکھنا، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ ہاں جی، لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ ہاں جی، یہ خدا کا بندہ پطرس جو ہے کلیسیا سے جو ہے وہ خاص بات کر رہا ہے، خاص جو ہے انہیں نصیحت کرتا ہے، اور بالخصوص جو خدا کے بندے پطرس کے مخاطبین ہیں جن سے خدا کے بندے نے کلام کیا ہے، وہ ہیں، ان کو خدا کا بندہ خود جو ہے وہ ٹائٹل دیتا ہے۔ پہلی چند اگر آیات پطرس کے خط کی دیکھیں تو پہلی ہی 3 آیات ہیں، وہاں پہ خدا نے اپنے لوگوں کو برگزیدہ کہا، یا بلائے ہوئے لوگ، چنے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے ہوئے لوگ، اور یعنی یہ کلیسیا سے بات کی گئی ہے، چرچ کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور بالخصوص یہاں پہ چند چرچز ہیں جو مینشن ہے، ایشیا کوچک کے چند چرچ ہیں جن کا یہاں پہ نام بھی لکھا ہوا ہے اس خط میں، اور یہ وہ چند لوگ ہیں جو جا بجا رہ رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کی گواہی اور شہادت دینے کے باعث جنہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے کے باعث جب انہیں اعزار رسانی کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں جو ہے خدا کے لوگوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے جو ہے دوسری جگہوں پہ شفٹ ہونا پڑا، اور خدا نے ان کو یہ خط لکھا، اور ان کو خاص طور پہ خدا کا بندہ جو ہے کرج دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں یا ان دکھوں میں وہ خداوند یسوع مسیح پر نگاہ رکھیں، اور اس فضل کے باعث جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت ان پر ہونے والا ہے اس کو یاد رکھیں، یعنی ان کو فیوچر ہوپ دے رہا ہے کہ جو ان کے مستقبل کی امید ہے۔ خدا کے لوگوں کا یا کلیسیا کا آپ جانتے ہیں کہ فیوچر جو ہے کس قدر تابناک ہے، کس قدر جو ہے وہ جلالی ہے، اور یہ اس باعث بھی ہے کہ خدا کے لوگوں نے زمین پر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاکیزگی میں زندگی گزارتے ہوئے، دیانتداری سے زندگی گزارتے ہوئے صرف ابدی زندگی نہیں حاصل کرنی، بلکہ بے شمار انعام کنام ہیں، بے شمار اجر ہیں، ریوارڈز ہیں جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جس کا خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیے۔ اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے
کہ تم ہوشیار ہو کے اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور اس کے لیے کیا کرو؟ اپنی عقل کی کمر کس لو، یعنی تیار ہو جاؤ۔ عقل کی کمر کسنے سے مراد یہ ایک ایڈیم ہے اس زمانے میں، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشبیہاتی طور پہ یہ وضاحت کرنے کے لیے عقل، حالانکہ اس پہ تو کسی قسم کا کوئی بکل تو اس کو نہیں دیا جا سکتا، یا باندھا تو نہیں جا سکتا، یا کسی طرح سے یہ قابو میں تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہوش خدا کا بندہ دلا رہا ہے کلیسیا کو، یہ یاد دلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو، سمجھو، دیکھو۔ اور نہ صرف یہ، اس معاملے میں صرف فیوچر کی ہوپ دلا رہا ہے، اس کو اگر سمجھے تو خدا کا بندہ ماضی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ماضی میں کس طرح سے تم زندگی گزارتے رہے ہو، تمہارا ماضی جو ہے وہ کس قدر گھنونا، بری خواہشوں، گندی خواہشوں میں مبتلا تم رہے، لیکن اب ان خواہشوں میں زندگی نہیں گزارنی ہے، اب انہی خواہشوں کے مطابق نہیں چلنا۔ جس طرح سے بعض لوگ جو ہیں، جب ہم لائف ورڈ سیمینار کو کرواتے ہیں تو بعض کئی اس طرح سے بھی سمجھتے ہیں، اور شاید ہم لوگوں نے کئی ایسے خادم بھی دیکھے ہوں کہ جو اس خدمت کی یا اس تعلیم کی یا انجیل کی پلی لے کے تو وہ سمجھتے ہیں ساڈے معاف ہوئے نے سارے گناہ بلیٹے پائی جاؤ ہیں، تو اس وجہ سے کئی دفعہ اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتے۔ اس لیے خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ان جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ ان خواہشوں سے نکل کے کیا بن جاؤ؟ پاک بنو۔ کس کی مانند پاک بنو؟ our holiness standard, think about that، کہ ہم اپنے جو ہولینس کا سٹینڈر ہے، اپنی پاکیزگی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس ہولینس کا معیار، خدا کی پاکیزگی جو ہے اس کے معیار کو سمجھے ذرا۔ میں آگے چل کے اس کی بھی وضاحت کروں گا، لیکن میں پھر ابھی تھوڑا سا یاد دلاؤں، اگر میں اس کا بعد میں حوالہ بھی دوں گا۔ معیار اس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 6 باب ہے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6 باب اس کی 3 آیت یا پہلی آیت سے پڑھے، لکھے جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی تو میں کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے مقدس میں دیکھ رہا تھا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ فرشتے خدا کے سامنے موجود ہیں، اور کروبی ہیں، اور اس کے 6 پر ہیں، اور 2 سے اپنے پیروں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اور 2 سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں، اور 2 سے وہ اڑ رہے ہیں۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب اس پاکیزگی کو دیکھا تو کیا ان فرشتوں کے منہ پہ جو گیت ہے یا وہ کیا ان کے منہ سے نکل رہا تھا؟ قدوس 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 رب الافواج۔ یعنی خدا کی پاکیزگی کا یہ معیار ہے کہ اسے قدوس قدوس بھی لوگ خدا کے فرشتگان جو ہیں، حالانکہ فرشتے سے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہیں، لیکن خدا کے سامنے وہ بھی اپنے منہ کو بھی چھپا لیتے ہیں، ہاتھوں کو بھی، اور اپنے بدن کو بھی چھپاتے ہیں، اور اسے قدوس قدوس کہتے ہیں۔ یہ معیار، اور اسی لیے لکھا ہے یہاں پہ کہ جس طرح بلانے والا پاک ہے، ہمارا بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ خدا، جس نے ہمیں بلایا ہے، اور اس کی مانند کیا بنو؟ یہ ہے معیار ہمارا۔ کئی دفعہ ہم اس معاملے میں اگرچہ ہم لوگ جو ہیں بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں، لیکن زیادہ ہیزیٹیشن جو اتر جاتی ہے نا گناہ کے کرنے کے معاملات میں،
تو وہ شاید خدا کے لوگ بے باکی سے گناہ جو ہیں وہ کرنا کہ ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے. اسی باعث ایک جگہ پہ خدا کے بندے کو یہ کہنا پڑا, زبور کی کتاب میں خدا کا بندہ کہتا ہے خدا مجھے بے باکی کے بھی گناہوں سے, میں نے وہ گناہ جو بے باکی سے کیے, میں نے یہ سمجھتے ہو کیا کیڑا گناہ ہے. لیکن خدا کا پاک کلام اس معاملے میں کیا سکھاتے ہیں؟ تھوڑا سا بھی خمیر سارے گوندے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتے ہیں. کئی دفعہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں, لیکن دیکھیں یہاں پہ جو کالنگ ہے میری اور آپ کی اور ہمارے بلائے جانے کے لیے جو ہے, کس طرح سے اگر دیکھیں کس قدر ویلیویبل ہے ہمارا بلایا جانا. اس کے بعد تھوڑا سا اگر دیکھیں اس حوالے کو, تو یہاں پہ یہ 20ویں آیت ہے, یہاں پہ لکھا ہے تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, یہ والا حوالہ, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے. کیسے کی گئی ہے؟ اسی باعث آپ لوگ ویلیویبل ہیں. جس طرح خدا کے بندہ نے آج صبح ہمیں سکھایا ہے, پاسٹر کیم نے, کہ ہم ویلیویبل اس باعث ہیں کہ ہمارا جو چھڑانے والا ہے یا بچانے والا ہے یا فدیہ جو ہے جو دیا گیا ہے, وہ کسی عام چیز سے فدیہ نہیں دیا گیا, بلکہ بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت, جس کی کوئی قیمت ہی نہیں, ہاں جی, جس کا کوئی نعم البدل نہیں, اس کے وسیلے سے ہمارا فدیہ دیا گیا ہے. اس لیے دیکھیں کئی دفعہ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارتے تو لکھا ہے کہ وہ اپنے پہلے گناہوں کے دوئے جاننے کو بھولے بیٹھے ہیں. ان پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ جس طرح کتا جو ہے, ہاں جی, کتا اپنے اگلے ہوئے کیا کو دوبارہ اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے, یا نہلائی ہوئی سورنی میں کیا کرتی ہے, دوبارہ دلدل میں لوٹنے کی طرف جو ہے وہ خیال کرتی ہے. وہ جو اس قیمت کو بھول جاتے, جو یسوع مسیح کے فدیہ کو, مصلوبیت کو, یسوع مسیح کے قیمت کے دیے جانے کو, یسوع مسیح کے اس کفارے کو جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا اور اپنا خون, اپنا قیمتی خون جو ہے وہ ہمیں دیا تاکہ ہماری خلاصی ہو, ہمارا عوضی خداوند یسوع مسیح بنے. تو اس باعث خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری جو ہے وہ خلاصی ہوئی ہے اس کے لہو کے باعث. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, حکم دیا گیا ہے کہ پاک بنو, پاکیزگی میں زندگی گزارو. اور پاکیزگی کے لیے دیکھیں, پاکیزگی کے لیے جو ہے کا مطلب ہم کہ اپنے آپ کو الگ کرنا, سیٹ اپارٹ, الگ کرنا, اور پھر مقدس اپنے آپ کو کرنا, اخلاقی طور پہ جو ہے وہ خالص ہونا, پاک اپنے آپ کو کرنا, کہ کسی بھی طرح سے معاشرے میں بھی قابل قبول ہونا, کہ لوگ بھی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے واقعی میری زندگی جو ہے یہ واقعی گناہ سے مبرہ ہے. اس طرح سے ہمارا چال چلن. اور میں نے جس سٹینڈرڈ کی بات کی یا خدا کا پاک کلام جس سے متعلق کہہ رہا ہے, وہ تو بہت بڑا سٹینڈرڈ ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا معیار, خداوند یسوع مسیح کی مانند بننے کا حکم ہے. ہم دیکھیں اس حکم میں جو 3 وجوہات ہیں جس بنا پہ ہمیں جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے. پھر دوبارہ سے ہم غور کریں افسیوں کے نام پولس رسول کے خاتمے سے, افسیوں
پہلا باب ہے 7ویں آیت ہے کہ خدا کے ہمارے تخلیق کرنے کا مقصد ہی ہے جی پاکیزگی ہے، ہمارے اندر پاکیزگی ہو۔ ذرا پڑھیے سارے مل کے۔ ہاں جی، اس نے ہمیں چنا کس لیے کہ ہم محبت میں پاک اور کیا ہوں، بے عیب ہوں۔ اور کب اس نے چنا ہے جی، کب اس نے چنا ہے جی؟ دیکھیں کہ بنائے عالم سے پیشتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یونیورس نہیں بنی، کائنات تخلیق نہیں ہوئی، لیکن آپ کا فیصلہ کر لیا گیا کس قدر اہم ہے آپ، کس قدر خاص ہیں آپ۔ ابھی کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی، ابھی جو ہے چاند، سورج اور ستارے جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ابھی سمندر جو ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ابھی جو ہے یہ زمین کرۂ ارض پر جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہے جی، ابھی کچھ اور تخلیق نہیں ہوا جسے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تخلیق ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سوچا گیا ہے، یا ہمارے گناہ میں گرنے کے بعد سوچا گیا ہے جی، خدا کو پتا تھا ہے جی کہ یہ بندہ گرنے والا ہے، اور اس سے پہلے ہی کیا خدا نے کر لیا، اس سے پہلے ہی کہ بنائے عالم کو اس نے بنایا، اس نے ہمیں اس میں چن لیا۔ اور کس لیے چنا گیا؟ حجی پاکیزگی کے لیے، کہ ہم پاک ہوں۔ ہمارا خاص بلاوا پاک ہونے کا بلاوا ہے ہمارا۔ دیکھیں تو خدا کے پاک کلام میں ہمارے بلاوا پاکیزگی کا بلاوا ہے۔ اور یہ بھی حوالہ ذرا کوئی مہربانی کر کے مل کے پڑھیں، تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے، پہلا باب نامیت، جس نے ہمیں نجات دی اور پاک بلاوے سے بلایا، ہمارے کاموں کے موافق نہیں بلکہ اپنے خاص ارادہ اور فضل کے موافق جو مسیح یسوع میں ہم پر ازل سے ہوا ہے جی۔ یہ دیکھیں کہ خدا نے ہمیں بلایا، ہمارا بلاوا جو ہے یہی ہے کہ ہم کیا ہوں، پاک ہوں، یہ ہے ہمارے بلاوا۔ کیا ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں کئی دفعہ چلیں یہ حادثہ ہو سکتا ہے، اس معاملے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کئی دفعہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہ فلاں یہ پادری جو ہے نا، یہ جب سے پادری بنا ہے، حالانکہ میرے خیال میں کہا جاتا ہے کہ شوقی خان، میرے خیال میں اب میں سے آپ میں سے ابھی کسی نے نام نہیں سنا، لیکن میری چونکہ عمر 50 سال تک ہو رہی ہے، تو وہ بھی کہتا ہوتا تھا کہ جنہیں جلدی میر ہونا ہے نا پادری لگ جائے۔ اور شاید کئی دفعہ ہم اسی وجہ سے دیکھ کے کہ خدا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک اچھی خاصی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں، اس باعث ہم لوگ بھی کیا کہتے ہیں، چلو سارے کام چھڈو اے ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ یہ سمجھ کے کہ ہم لوگ جو ہے کاروبار نہیں مل رہا، چلیں ہاتھ چے بائبل پڑھا گے کوئی چاروں دیہڑی لگ جائے کرے گی انجی صحیح۔ ہم جو لوگ یہ سمجھ کے روپے پیسے کے لیے اور اپنی مادی ضروریات کی دستیابی کے لیے کہ اس طرح سے کئی دفعہ اپنی اس باعث کے ہم لوگ جو ہیں کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا کاروبار چل جائے گا یا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے، لیکن دیکھیں اس نے ہمیں پاک بلاوے سے بلایا، اپنی کالنگ کو سمجھیں، اس معاملے پر غور کریں کہ ہماری کالنگ جو ہے اس باعث نہیں ہے، یا کوئی ہم اس باعث بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ، کئی لوگ اس خدمت کے میدان میں
کہ والدین نے یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا جی خادم بننا ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں خدا جو ہے گو کسی بھی باعث ہم آئے ہیں, ان کو بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل ہے, لیکن اصل ہمارا بلاوا پاک رہنا ہے جی. لوگوں پر حکمرانی کرنا, لوگوں پر اختیار جتانا, لوگوں کا مالک بن جانا نہیں ہے. چرچ کا آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے اصل میں یسوع مسیح ہے, جس طرح خدا کے خادم نے بھی کل سکھایا. تو اس باعث ہمیں یہ سمجھ کے کہ یہاں پہ عزت بڑی ہوتی ہے, لوگ اچھے طرح سے عزت خدمت کرتے ہیں, اس باعث نہیں بلکہ ہم پاک بلاوے کے لیے بلائے گئے ہیں. پھر تیسری جو چیز ہے وہ یہ وجہ کہ ہمیں پاک رہنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں خدا کے کلام میں پطرس کے پہلے خط میں یہ پہلے بھی آیت ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ حکم ہوا ہے ہمیں, یہ خدا کی طرف سے حکم ہے. خدا کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ کیا بنو, پاک ہو, اس لیے کہ خداوند تمہارا خدا پاک ہے. اور پھر افسیوں کے خط میں ذرا دیکھیں, افسیوں کا خط یہ لکھا نہیں یہاں پہ, یا میرے 5واں باب پہلی ہے. پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو. ہاں جی, ایک اور یہ حوالہ یہ سامنے آ گیا, عبرانیوں 12واں باب 14ویں آیت. یہاں پہ بھی خدا کے کلام میں حکم ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کی طالب ہو جس کے بغیر کوئی خدا کو. یہ بھی ہمیں خدا کے بندہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے حکم ہے کہ ہم کیا کریں, ہاں جی, پاک بنیں. اور اس طرح سے ہمیں پاک رہنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن دیکھیں ہماری خداوند یسوع مسیح میں آنے پر جو ہے کنڈیشن اور پوزیشن جو ہے اس پر ہم غور کریں. جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں یا اس کفارے پر یا اس یسوع مسیح کی مصلوبیت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں, یسوع مسیح کے صلیب پر, یسوع کے خون کے وسیلے سے جب ہم پاک بن جاتے ہیں, تو اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہم لوگ کیا بن جاتے ہیں, خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں اور راست باز بن جاتے ہیں جی, یعنی پاک بندے بن جاتے ہیں خدا کے. لیکن اس کے باوجود ہماری گناہ آلودہ شریست ہے, فطرت ہے, جس کے باعث ہم مجبور ہوتے ہیں اور پھر ان برے کاموں میں پھنس جاتے ہیں. حالانکہ کالنگ ہماری, حالانکہ خدا کا حکم ہمیں یہ ہے, حالانکہ ہم رہنا پاک چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے اندر گناہ آلودہ فطرت ہے, شریست موجود ہے, اس باعث ہم لوگ جو ہیں وہ برے کاموں میں زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر چرچ میں رہتے ہوئے ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قائم رکھتے ہیں تو روز جو ہے ہمارے پاکیزگی کا جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے, ہم روز جو ہیں وہ پاک ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ سنفل نیچر کس طرح سے ہمیں گناہ کے اندر پھنسا لیتی ہے. یہ والا ذرا پڑھے. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں, البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے پر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا, مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا. ہاں جی, سوری, یہ کرنتھیوں نہیں ہے, یہ رومیو ہے, سوری, رومنز چیپٹر 7 verse 18. یس, ابھی میں ہوں غور کی. سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو خدا کا بندہ پالوس رسول ہے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے پالوس رسول کو رسول اعظم کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا ہے,
बड़ा रसूल होने का, और किस तरह से वो खुदा के काम के लिए जो है वो हमेशा जो है वो स्ट्रगल करते हैं। अगर उसकी स्ट्रगल का अंदाज़ा करें तो करंथियों के ख़ात में, पहले करंथियों के ख़ात में उसके नामे बाब में 29वीं आयत में, 27वीं आयत में, 28वीं आयत में वो कहता है कि मैं अपने आप को हर रोज़ मारता हूँ, हर रोज़ मैं अपने आप को शिकंजे में डालता हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। यानी ये खुदा के बंदे की पाकीज़गी का म्यार है या उसकी जो स्ट्रगल है इस मामले में, ये खुदा के बंदे की स्ट्रगल है जो वो कर रहे हैं। वो इस तरह से अपने आप को मारता है, इस तरह से अपने आप को जो है वो पाक रखने के लिए, कायम मसीह में रहने के लिए जो है वो जदोजहद करता है। वो अपने आप को मारता कूटता और वो कहता है कि मैं दौड़ में हूँ। ऐसा ना हो कि मैं औरों में मुनादी करूँ पाकीज़गी की या अच्छे कामों की, लेकिन खुद मैं नामकबूल ना ठहरूं। इस बाइस वो अपने आप को इस तरह से मारता है, लेकिन इसके बावजूद उसके बदन में वो किसी और तरह की शरीयत को वो पाता है। अगर इन सारी बातों को हम देखना चाहें रोमियों के ख़ात में 6ठे बाब में और 7वें बाब में इसका तफसीली ज़िक्र है। उसकी कशमकश जो है खुदा के बंदे की मौजूद है कि किस तरह से वो अपने आप को मारता है, किस तरह से वो कहता है कि अगर जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो नहीं करता, अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, लेकिन नेक का मुझसे बन नहीं पड़ते। चनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। यानी मेरी ये कंडीशन खुदा का बंदा, मैंने कहा कि रसूल आज़म भी है, लेकिन इसके बावजूद, लेकिन इसकी स्ट्रगल पर भी नज़र करनी। इस बाइस हमें भी इस मामले में हिम्मत नहीं हारनी, और इसलिए हमें अपने आप को पाक रखना है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें निजात पाने से पहले जो है ये हमारी सूरत हाल क्या है। आज हम लोग और खुदा के बीच में जो है रुकावट है हमारा गुनाह, और इस बाइस खुदा जज के तौर पे जब हमें देखते हैं तो वो हमें गुनहगार कहते हैं। और गुनाह की मजदूरी खुदा के कलाम में भी लिखा है कि क्या है, फिर ये भी कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। सो इस मामले में देखें कि हम लोग यीशु मसीह में जब आ गए हैं, यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, तो अभी हमारी कंडीशन यीशु मसीह के खून के वसीले से, जब यीशु मसीह ने हमें पाक कर दिया, रास्तबाज बना दिया, तो अब हमारी कंडीशन जो है वो बिल्कुल चेंज है। हम खुदा के बेटे बन गए और खुदा हमारा बाप है। खुदा हमारा क्या बन जाता है, और हम नए मखलूक बन गए, जिस तरह खुदा के कलाम में भी लिखा है। दूसरे करंथियों के ख़ात में 5वां बाब है 17 आयत। अब जो मसीह यीशु में हैं उन अब जो अब सी यीशु में है वो नया, हाँ जी, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो सब नहीं होगी। हम नए मखलूक बन गए, हम नए मखलूक बन के तो खुदा के बेटे बन गए हैं। और जो खुदा के बेटे हैं ज़रा देखें उनको क्या हुक्म है। यूहन्ना की मत्ती की इंजील 5वां बाब 48वीं आयत, मत्ती की इंजील 5वां बाब 48वीं आयत जरा पढ़िए। तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हाँ जी, ये पहला जो हवाला है ये क्या तकाजा करता है कि किस तरह से बनना है, किसकी मानद बनना है। आसमानी बाप। हाँ जी, आप कहते हैं ना हम सब बाप नए सिरे से पैदा होने के बाद अभी हमारे पास श्योरिटी है। अगरचे पाकिस्तान में रिवाज है कि सारे ही बाप ही कहते हैं क्रिश्चियन कहलवाने वाले, लेकिन इस मामले में
एक जगह पे पता है खुदा ये भी गिला करता है कि अगर मैं बाप हूँ मलाकी नबी के सहीफे में पहले बाब में, तो फिर मेरी इज्जत कहाँ है? बाप कहते हो लेकिन इज्जत नहीं। तो अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो फिर मेरी इज्जत भी हो। लेकिन यहाँ पे एक जो है ख़ास हुक्म है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि स्टैंडर्ड उसका क्या है, उसकी पाकीज़गी का। तो इस स्टैंडर्ड में देखें कि वो कामिल है। हमारा बाप क्या है जी, वो उस नूर में है जिस तक किसी आदमी की रसाई नहीं। हम किस तरह से अपने आप को जो है वो आलूदा ज़मीन पर रहते हुए लोगों की मानद बन के, लोगों की मानद हो के अपने आप को आलूदा कर लेते, गुनाहों में फंस जाते। उस तरह कामल बनना है जिस तरह आसमानी बाप कामिल है। इफ्सियों के ख़ात्मे 5वें बाब में पहली आयत में ज़रा पढ़िए यहाँ से। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। किसकी मानद? हाँ जी, टारगेट छोटा नहीं है, खुदा की मानद है जी। कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं चलो सारे ओ फलाने पादरी बड़ा है, मालो माल साडा भी बाहर है जी, बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान में, कई दफ़ा उनकी मानद बनना कि सेलेब्रिटी बन जाए हम लोग जो हैं। लेकिन क्या हमें म्यार दिया गया? हाँ जी, और उसमें ये भी म्यार शामिल है। यीशु मसीह को देखें कि अगरचे वो सुबह हम लोगों ने पढ़ा, अगरचे खुदा की सूरत पर था मगर खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़, बल्कि अपने आप को क्या कर दिया उसने? खाली कर दिया और खादम की सूरत अख्तियार की, नौकर बन गया है जी, गुलाम बन गया। और इस तरह से मसीह की मानद फर्जंद बनना है और खुदा की मानद बनना है। और फिर यहाँ पे है जी हमारे दावे दरे के दरे रह जाते हैं अगर हम पाक नहीं हैं। ये दूसरा करंथियों 6 बाब है जी, 6 बाब 17वीं और 18वीं है। दूसरा करंथियों हाँ जी पढ़ दे। इस वास्ते खुदाम फरमाता है कि इनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को न छुओ, तो मैं तुमको कबूल करूंगा और तुम्हारा बाप हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद का का कौल है। हाँ जी लिखे, इस वास्ते खुदावंद फरमाते हैं उनमें से निकलकर अलग रहो। हम लोग तो उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं है जी, थल्ले को उनके साथ कभी काम आउंदे ने सभी MPA ने MPN ने साडे महल्ले दे। लेकिन खुदा का हुक्म क्या है जी? कई दफ़ा हम लोग ये समझ के ए भी खादम ही ने है जी, उन्हां नाल गैरां नाल बनदे कौल करार ने जिहड़े उन्हां दे दुख सदा बदनगे बथेरे है जी। खुदा का पाकलाम क्या तालीम देता है उन अपार्ट फ्राम देम है जी, कि ओना चुकी करो, निकलो और अलग रहो और तब मैं तुम्हें कबूल भी करूँगा और तुम्हारा बाप भी तब बनूँगा और तब तुम मेरे बेटियाँ है जी, तब मेरे बेटियां बेटे। उस वक्त हम बेटियां बेटे कहलाने के लायक बनेंगे जब हम निकलेंगे उनमें से। लेकिन अगर उनके साथ रिलेशन में रहेंगे, उनके साथ कायम रहेंगे। ज़रा देखें एक और वाला रोमियो का ख़त उसका दूसरा बाब, रोमियो दूसरा बाब 12वां बाब दूसरी आयत, 12वां बाब दूसरी आयत, रोमन्स 12 वर्स 2। हाँ जी। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा के नजदीक खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। हाँ जी, इस जहान के हम शक्ल हाँ जी उनकी मानद ना बनो,
ان میں سے نکل کر الگ رہو, ہم شکل نہ بنو. کئی دفعہ ہم لوگ بالکل ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, ان کی طرح نظر آنا چاہتے ہیں, ہے جی, کہ ان کی مانند بن جائیں. ہمیں تو اپنا تاثر یا اثر جو ہے دوسروں پر چھوڑنا ہے, لیکن ہم دوسرے لوگوں کا اثر لے رہے ہیں. کتنے ہمارے پادری صاحبان ہیں جو شاید ہندی فلموں کی نقل کر کے ہیئر سٹائل اس طرح کے بناتے ہیں. کتنے ہمارے عام کرسچن ہیں جو اس طرح کی نیا جو کوئی سٹائل آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ چلنا پسند کرتے ہیں. ہے جی, کئی دفعہ نام ان کے رکھ لیتے ہیں. ہے جی, کئی دفعہ ان کے نک نام جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں بچوں کے. ہم لوگ, حالانکہ خدا کا پاک کلام تو کہتا ہے اپارٹ فرام دیم, کہ انہاں چو نکلو, ان میں سے نکلو اور الگ رہو. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, ان کی مانند نظر نہ ہو. ہے جی, ہمارا ایک خاص معیار ہو, خاص ہم لوگوں کی خاص شناخت ہو. لوگ دیکھیں ہمیں دیکھ کے تو وہ متاثر ہوں, ہمیں فالو کریں, ہماری مانند بننا چاہیں. اور ایک جگہ پہ خدا کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے تم سب میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہے جی, یہ مشکل نہیں ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ تو یسوع ہی نا. اگر یسوع تھا تو پھر کیوں جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے؟ اگر ہم لوگ یہ کر نہیں سکتے, اگر یہ ناممکن ہے اس کی مانند بننا, تو پھر کیوں یہ بار بار کہا گیا ہے کہ اس کی مانند بنو؟ کیوں یہ تعلیم دی گئی ہے؟ کیوں ہمیں اس کے متعلق جو ہے وہ خبردار کیا گیا؟ کیوں اس سے متعلق جو ہے آگاہی دی گئی ہے؟ اور یہ اس باعث ہے تاکہ ہمیں لوگ چونکہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے اوپر لوگوں کا فوکس ہے, توجہ ہے, اور بائبل مقدس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے. رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں لکھے کہ دنیا جو ہے وہ درد ذہ میں پڑی ہے, تڑپ رہی ہے, کراہ رہی ہے, اور وہ خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے, جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور واقعی جو پاک ہوتا ہے اس میں خدا کا جلال نظر آتا ہے, خدا اس میں نظر آتا ہے, خدا اس کے ساتھ کام کرتا ہے, خدا اس کے وسیلے بولتا ہے, خدا اس کے وسیلے سے بات کرتا ہے, خدا اس کے وسیلے سے زندگیاں بدلتا ہے. ایک شخص اگر کوئی پاکیزگی یا راست باز ہے, راست باز کی دعا کے باعث لکھے سرفرازی شہر پاتا ہے. ایک اگر شخص راست باز ہے اپنے پورے خاندان کو بچا سکتے ہیں. ایک اگر راست باز ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکتا ہے. اس باعث خدا کے لوگوں کی لوگ راہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمارا چونکہ معیار اس کی مانند, پھر اسی باعث وہ کہتے ہیں اے بھی اونجی نے پادری ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا, فرق کیڑا پہ گیا. اس باعث ہمارا انفلوئنس نہیں ہے, ہمارا لوگوں کے اوپر کوئی جو ہے وہ تاثر نہیں پڑتا, ہماری باتیں جو ہیں وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. ہم لوگ جب کسی جگہ پہ جائیں تو لوگ جو ہے وہ پہلا آپ لوگوں کو پتہ ہے جب خدا کے لوگوں کا معیار تھا, یاد کرو, لوگ اگر ریڈیو تے خبراں بھی لگیاں ہوندیاں تھا تو لوکی بند کر لیندے ہیں, آندے ہیں خدا دے خادم آئے نے. ہن کی آندے نے ہے پر صاحب بہ جو اے نا آندی ہے نا قسط اج آخری لگی سی, تسی بھی ویکھ لو, ہے نا. کیا معیار رہ گئے؟ انہاں نوں پتہ ہے کہ پادری صاحب بھی جاندے ہیں پوچھنا کتھے کو پہنچیا ہے کام, ہے جی. تو اس باعث دیکھیں کوئی معیار نہیں ہے, اس باعث کوئی ہمارے اندر جو ہے وہ فرق نہیں. کلیسیا جو ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی, لوگ نہیں بدل رہے, لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہے, ہمارے پاس لوگوں میں بانٹنے کے لیے برکت نہیں ہے. اسی باعث لوگوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کے نام دینا پڑ رہے ہیں, ہے جی.
اور یہ ہمارے لیے بڑے افسوسناک صورتحال ہیں، لیکن خدا کے لوگوں نے صبح بھی بتایا کہ ہم ان دنیا کے لوگوں میں سے، خادموں میں سے فرق ہیں. اس لیے یہاں سے ابھی کام سٹارٹ ہونے والا ہے جی، ہو گیا، خدا کا شکر ہے، ہو گیا ہے کام سٹارٹ. لیکن دیکھیں جب سٹارٹ ہو گیا کام تو پھر ہمیں واقعی جو ہے وہ فرق بنائیں تاکہ لوگ دیکھیں. ہمارے سپرد یہ بہت زیادہ پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان کی مسیحی ہیں، اور جس ایریے میں ابھی ہم لوگ جہاں سے سٹارٹ ہونے والا ہے کام، یہاں پہ اب سب جانتے ہیں کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ یا 1.5 کروڑ تک مسیحی ہیں جن کو ہمیں ریچ کرنا ہے. اور یہاں پہ مشنوں کا پہلے کتنا طوفان برپا ہے، روزانہ کوئی سینکڑوں کے حساب سے نئی جو منسٹریز یہاں پہ پاکستان میں آ رہی ہیں، اور ہمیں ان کو فیس کرنا ہے، ان میں فرق نظر آنا ہے. اور اس باعث ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے پاس کچھ نیا ہو تب، لیکن نیا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ اخلاق بنائے گا، دوسروں سے مختلف، دوسروں سے فرق. بے شک اگر انجیل سے متعلق بات کریں تو لوگ کہیں گے کہ we have a same gospel, we have a same Bible. اور اگر اس طرح سے وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس طرح کی سیم بائبل ہے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو 2 قدم بھی ہمارے ساتھ چل نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمارا معیار فرق ہوگا. ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ آپ شریعہ نے ہیں اپنے آپ ہی تری جاننی. ہاں جی، یہ ہے سٹارٹ، جس طرح پاری صاحب نے کہا سٹارٹ ہو گیا کام، ہے نہیں؟ ہاں جی، جو ہم لوگوں نے نئی پیدائش پائی ہے، یہ ہے کئی دفعہ ہم اسے حتمی اور آخری گول سمجھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ بس اس سے بڑے ہمیں کیا بلیسنگ ملنے والی ہے. ہم لوگوں نے سب کچھ پا لیے، آسمانات بھی ساریاں ان چیزیں ساڑھیں نے، ہے جی. لیکن یہ ہے سٹارٹ لائن. اصل میں یہ ہماری سٹارٹ لائن ہے، ہمیں یہاں سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے، یہاں سے ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے، اور اس طرح سے مسیح میں قائم رہنا ہے، اور پھر یسوع مسیح کی مانند بننا ہے جی. ابھی روز بروز درجہ بدرجہ، ایک دم نہیں، درجہ بدرجہ ہم یسوع مسیح کی مانند بن سکتے، ایک دم سے نہیں. بے شک ہم تبدیل تو ہوتے ہیں، لیکن پھر میں نے پہلے کہا کہ ابھی ہماری کنڈیشن کیا ہے. اور جب ہم اس طرح سے بدن میں ہیں تو ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیں، رومیو کے نام پولس رسول کے خط میں، رومیو 8واں باب ہے، 13ویں آیت ذرا. کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. ہاں جی، اگر لکھا ہے جسم میں ہی زندگی گزارو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اسی طرح کی بری عادتیں، بری صحبتیں، برے کام، فرق کوئی نہیں ہے جی. اور اگر لکھا ہے اگر اسی طرح زندگی گزارو گے تو پھر کیا ہوگا انجام؟ ضرور لکھا ہے ضرور مرو گے. اگر جسم میں زندگی گزارتے رہے تو پھر لکھا ہے ضرور مرو گے. پر اگر کس طرح سے، اگر روح کے مطابق چلو گے تو جسم کے کاموں کو نیست و نابود کر سکو گا. ہاں جی، روح میں ہمیں چلنا ہے، عقل سے بھی لکھا ہے چلنا ہے اور روح سے بھی چلنا ہے، جسم میں بھی چلنا ہے، روح میں بھی چلنا ہے جی. اور اس طرح سے روح میں قائم رہ کر ہم خداوند یسوع مسیح کی مانند جو ہے وہ بنتے رہیں گے. جس طرح سے ہم پہلے جانتے ہیں کہ نجات ہم نے پائی ہے، لیکن نجات کا مطلب ہے کہ ہم نے
خدا یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ابدی خلاصی جو ہے یہ پائی ہے، اور ایک ہی دفعہ ہمیشہ کے لیے جو ہے، اور اب ہم بچائے گئے ہیں، نجات یافتہ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں کی معافی مل چکی ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے، اور پھر ہمیں جو ہے نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم خدا کے بیٹے بن گئے ہیں، اور ہمیں ابھی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنی ہے، اور پھر اس طرح سے آسمان پر جانا ہے۔ اور یہ ہماری نجات جو ہے اس معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ابدی ہے، اس میں کسی طرح سے چھینی نہیں جا سکتی جی۔ یہ حوالہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں انہیں یوحنا کی انجیل 10واں باب ذرا پڑھیے، یوحنا ہاں جی، اب ہم گناہوں سے آزاد ہیں، اب ہم ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے بچائے اور چھڑائے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں لکھا ہے اگر بیٹا آزاد کرے گا تمہیں، یوحنا کی انجیل میں 8ویں باب میں 32ویں آیت میں، کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو گیا۔ ہم آزاد ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ ہماری نجات جو ہے یہ 3 پروسیس میں ہے، جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ پہلا جو ہے وہ ہے جسٹیفیکیشن، اگرچہ یہ میرے خیال میں بھائی ہنوک کا ہے سیشن، یہ 3 کائنڈ آف سٹیجز آف سلویشن ہے، لیکن یہ پہلی ہے کہ ہمیں جو ہے ہماری روحیں جو ہیں یہ جسٹیفیکیشن کے باعث جو ہے، یعنی یسوع مسیح کے کفارے کے باعث ہم لوگ جو ہیں ہمیشہ کے لیے راست بازو، ابھی کوئی ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور نہیں لے جا سکتا۔ لیکن دوسری جو ہے یہ کنڈیشن جو ہے یا سٹیج ہے یہ سینٹیفیکیشن ہے، یہ ہماری سلویشن آف لائف ہے، یہ ہماری سلویشن آف کریکٹر ہے، کہ ہمیں روز کردار میں جو ہے وہ پاک بننا ہے، ہمیں اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو پاک بنانا ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ گلوریفیکیشن، یعنی ہمیں ابدی خلاصی پاتے ہیں یہ۔ لیکن دیکھیں کہ یہ دوسری پوزیشن پہ ہیں ہم لوگ، اور ابھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کس طرح سے اس ساری صورتحال کو جو ہے یہ متاثر کرنے والی جو چیزیں ہیں یا ہمیں اس میں آگے بڑھنے سے روکنے والی جو چیزیں ہیں یہ 3 ہیں، اور ہم انہیں کئی دفعہ 3G کا بھی نام دیتے ہیں، 3G۔ ہاں جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب تو 5G بھی شروع ہو گئی ہے کئی دفعہ اس طرح، لیکن یہ 3 جو ہے G's جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پھنسا سکتی ہیں، یعنی گولڈ سے مراد ہے ہمارا روپے پیسے میں جو ہے وہ گیان جو ہے یہ ہمیں جو ہے ہمارے سمجھ کو بھٹکا سکتا ہے جی۔ اور اس کے لیے حوالہ دیکھیں، تھوڑا ٹائم رہ گئے، تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6واں باب، ہاں جی ذرا سارے مل کے پڑھے۔ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ ہاں جی لکھا ہے زر کی دوستی کیا ہے؟ ہر قسم کی ہی برائی کی جڑ ہے، یعنی روپے پیسے سے محبت۔ کس طرح سے خدا کا پاک کلام اس سے متعلق جو ہے وہ خبردار کر رہے، اور کتنے لوگوں کے ایمان کا جہاز اس باعث جو ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ روپے پیسے کے اندر ان کی جو انٹرسٹ ہے، ان کی دلچسپی، ان کی محبت ہے روپے پیسے میں، اس کے باعث ہم دیکھیں کہ وہ اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے ہیں۔ اور جس طرح اس حوالہ میں پڑھا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، اس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کے اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کیا۔ اور
इस मामले में अगर पुराने अहदनामा में देखें, गुलाम नबी को अगरचे खुदा ने उसे बड़ा शरफ बख्शा कि अपनी खिदमत के लिए उसे बुलाया, जिस तरह से हम लोग जो हैं वो बुलाए जाते हैं खिदमत में, खुदा जो है वो हमें बुलाता है और इसी तरह से वो बुलाया गया। उस पर खुदा का फजल हुआ, उस पर रहम हुआ खुदा का। बड़ा एजाज़ है खुदा का खादम होना। लेकिन वहाँ पे बलक बादशाह जो है, मुआब का बादशाह बलक जो है, वो क्या कहता है, उसे इनवाइट करता है कि आके खुदा की कौम पर क्या कर, खुदा के लोगों पर लानत कर। और उसने कहा कि मैं खुदा से बात करके सोचता हूँ इस मामले में, लेकिन खुदा ने उसे मना किया। तो आखिरकार हम जानते हैं कि 2 दफ़ा उसे बुलाया गया और तीसरी दफ़ा बादशाह ने दूसरे बड़े मोअज़्ज़ज़ उमराह को वहाँ पे भेजा और साथ ये भी उससे कहा कि जाके उसे ये ऑफ़र करना कि मैं किसी बड़े ओहदे पर भी तुझे क्या करूँगा, फाइज करूँगा और बड़ा इनाम के नाम भी बादशाह की तरफ से मिलने वाला है। इस बाइस वो जाने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन देखें आखिर उसने स्ट्रगल किस बाइस की, चूँकि उसके दिल के अंदर जो है वो लालच आ गया। इसी तरह से हननिया और सफ़ीरा से मुतलक भी आप लोग जानते हैं, जिसका जिक्र जो है अमाल की किताब के 5वें बाब में हमें मिलता है नए अहदनामा में। उनका भी जो है वो क्या समझ सोच में रुपया पैसा उनकी नज़र में बड़ा अहम है, हालांकि खुदा के लोगों को हुक्म है कि अपने आप को क्या करें, है जी। लेकिन वो भी जो है वो इस मामले में नाकाम रहे। फिर इसी तरह से दूसरा जो जी है, इससे मुराद गर्ल है, यानी जान है, औरत है, जो हमें जो है वो गुनाहों पर उकसा लेती है, जिसमें हम लोग जो हैं वो जल्दी फंस भी जाते हैं। कई दफ़ा देखें हम लोग भी कई दफ़ा मरी जाते हैं या इधर किसी जगह पे आते हैं। अगर यहाँ से लिबर्टी नज़दीक होता मार्केट तो शायद कोई खादम जो हैं वहाँ पे जाते है जी। लेकिन किस तरह से हम देखें कि औरतें जो हैं ये बहुत बड़ा वसीला बनती हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ज़ानिया, यहाँ पे इमसाल की किताब के 6 बाब में 26वीं आयत में लिखा है कि ज़ानिया कीमती जानों का शिकार करती है। और अक्सर ख़ुद से भी इंसान जो है, चूँकि इसके अंदर जो है गुनाह आलूदा फितरत मौजूद है, खुदा का पाकलाम तो यहाँ तक नए अहदनामा में सिखाता है कि अगर किसी ने किसी पराई औरत पर जो है वो बुरी नज़र भी की तो उसके साथ जो है अपने दिल में उसके साथ गुनाह कर चुका है। याद रखिए, अगरचे दाऊद से मुतलक ये कहा खुदा ने कि ये मुझे मेरे दिल के मुआफ़िक मिल गया, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आया है, बड़े ओहदे पर फायज हुआ, तो वो लिखा है कि कौम उसकी जो है वो जंग पे गई हुई है फ़ौज, और ख़ुद जो है वो महल के ऊपर क्या कर रहा था, टहल रहा दाऊद जो है। और उसने क्या किया, हत्ती उरिया की बीवी बैतसबा को देखा और फिर इस तरह से उसे अपनी बीवी बना लिया। कई दफ़ा इस तरह से मामला देखिए। समसून जो है उससे भी आप वाकिफ़ हैं। इसी बात हमें जो है खुदा के कलाम जो है ये सिखाता है कि हमें अपने आप को जो है वो कायम रखना है, इस मामले में नहीं फंसाना। अगरचे फिर ग्लोरी जो है यानी अपना फेम और फिर मशहूर होने की ख्वाहिश, कई दफ़ा ये सारे मामला जो हैं कि ये ख़ास एज में, कई दफ़ा जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो फिर शायद हमारे लिए भी रुपया पैसा जो है ये एक मुश्किल होता है। हम इसमें फंसना जो है वो देखना लेना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, जिस तरह से दाऊद जो है जब छोटा है उसके लिए आजमाइशें फ़र्क हैं, जब वो बड़ा हुआ है उसको भी जो है वो बैतसबा की जो है सूरत में, और फिर जब वो उससे बड़ा हुआ तो कई दफ़ा हम ग्लोरी, अपना तख्त व ताज जो है, अपनी मकाम जो है उसको नहीं खोना चाहते। और कई दफ़ा हम कर कर के खिदमत फिर ये तकाज़ा लोगों से भी करते हैं, और फिर ये
हमारे दिलों के अंदर भी ख्वाहिश होती है कि असां भी कीता सी पहला हमें कोई लोग तारीफ़ नहीं कर रहे, तो इस बाइस हम इन मामलात में फंस सकते हैं। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें ख़बरदार करते हैं कि हम अपने आप को इन मामलों से बचाएं, इन मामलों में ना फंसें। और इसके लिए हमें रोज़ खुदा के पाक कलाम की ज़रूरत है, हमें रोज़ जो है उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें कायम रहने की ज़रूरत है। चूँकि काफ़ी हम नए मखलूक हैं, हमें नए तौर से ज़िंदगी जो है ये गुजारनी है। ये आखिर में कहूँगा कि हमें अपने आप को जो है वो पाक रखना है। खुदावंद हम सबको अपने कलाम के वसीले बरकत दे।